السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے حصے میں ہم جو ہمارا سلسلہ ابھی تک رہا اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب تبلیغ کا آغاز ہوا اس کے بعد جب اصحاب رسول ایمان لا رہے تھے اور اسلام جو امت تھی اسلام کی یعنی امت مسلمہ وہ تشکیل پا رہی تھی. اب جب قریش کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے مخالفت کا آغاز کیا. کیسے وہ ابو طالب کے پاس گئے, پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کمپرومائز کے لیے گئے, پھر ان پہ انہوں نے ظلم و ستم کا آغاز کیا اور پھر کوشش کر رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ جان لے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے معاذ اللہ. تو جب ان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ان کا جو مطلب رویہ یہ جو ان کا ٹریٹمنٹ تھا یا جو ان کی پالیسی تھی وہ ناکام رہی. پھر جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک تحریک اٹھتی ہے, اب جب اس تحریک کے ساتھ مطلب لوگ جڑتے جاتے ہیں, پھر جو اس ٹائم کی جب اسٹیٹ ہوتی ہے یا مطلب وہ جو مطلب کوئی بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہے, تو وہ پہلے کوشش کرتی ہے کہ اس کو لیڈر کو دبایا جائے. تو جب وہ اس کو بریک کرنے میں وہ ناکام ہوتے ہیں پھر وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس مطلب ایک تحریک کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہو ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس تحریک سے دور کریں. تو قریش کا بھی یہی منصوبہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب مطلب زیادہ زیادہ ایمان لا رہے تھے, تو قریش کی بھی یہی مطلب ایک منصوبہ بندی کہ اب بنا رہے تھے وہ کہ اب ہم ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں. اگر وہ ان سے ان کا ساتھ وہ چھوڑ دے تو یقیناً جو اسلام جو امت مسلمہ ابھی مطلب تشکیل پا رہی تھی ابتدائی دور میں تھی, تو یقیناً وہ مطلب معاذ اللہ وہ اسلام پھر شروعات میں ہی گر جائے, یعنی کہ وہ کوئی امت نہ کوئی طاقت نہ بن جائے. تو اب کیونکہ وہاں ایک قبائلی سسٹم تھا, ایک قبائلی نظام تھا, اور پھر اس میں مطلب مختلف کلانز سے جو لوگ تھے, تو اب اس میں بھی جو ابو جہل تھے, پھر جو وہ عقبہ ابن معیط, تو میں نے پچھلے پارٹ میں اس کا نام غلط پڑھا تھا, عقبہ اصل میں تھا عقبہ ابن معیط, پھر جو حکم تھے وہاں پہ, پھر امیہ ابن خلف تھے, ابو سفیان تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں بڑا لیڈ لے رہے تھے, لیڈنگ پارٹ یہی لوگ اس میں کر رہے تھے کہ اصحاب رسول پہ ظلم و تشدد کرے. تو اس کا آغاز بھی مطلب ٹھیک دعوت کے ساتھ ہی ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت طلحہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, تو شروعات میں ہی مطلب ان کی کنفرنٹیشن جو یہ مکن پالیتھیسٹ سے مشرکین تھے قریش کے, ان کے ساتھ ہوتی گئی, اور انہوں نے مطلب ان کو روکنے کی کوشش کی, اور اس میں جو کلیش چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے گئے اس میں ان صحابیوں کو بھی مطلب وہ مار رہے تھے اور پیٹ رہے تھے ان کو بھی. تو یہ مطلب کیونکہ اب وہاں ایک سسٹم تھا, اس میں خاندانی نظام جس کو اب آپ میں سمجھاؤں, تو ایک خاندان کا فرد اس کا مطلب قبیلہ اس کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوتا گیا کہ وہاں کے جو مطلب کلانز تھے, جو بڑی بڑی فیملی تھے, انہوں نے ڈسون کر دیا کہ جو ان کے خاندان سے اسلام میں شامل ہو جاتا بالکل وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ توڑ جاتے کہ اس کا اب ہمارے ساتھ کوئی مطلب کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ مطلب حضرت زبیر بن العوام جب وہ ایمان لائے تو ان کے چچا نے ان کو بالکل ایک قالین میں لپیٹ دیا, تو پھر وہ ان کو مار رہے تھے. یہی مطلب حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا. عثمان بن طلحہ جو ان کا مطلب کزن تھا, انہوں نے ان کے ساتھ یہی کیا. خالد بن سعید ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو پھر حضرت عثمان مطلب وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا چاچا تھا حکم, انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ بہت مارا ان کو کہ, لیکن حضرت عثمان اس پہ ڈٹ گئے کہ مجھے اب اسلام کے ساتھ ہی رہنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو سعد ابن وقاص کی ماں نے بالکل مطلب وہ تو کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں. تو ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش وہ کر رہے تھے کہ مطلب جو ایمان لا رہے تھے یا تو ان کے ساتھ وہ رشتہ توڑ دیں, یا پھر وہ یہ کوشش کرے کہ مطلب ان کو مارا جائے, ان کو پیٹا جائے تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائے. تو یہ مکن قریش کی ایک بڑی پالیسی تھی کہ بالکل ان کو توڑ دے, ان کو مطلب ان سے ان کی وہ ہمت ختم ہو جائے. تو مطلب اس میں مختلف جتنے وہ کلانز تھے وہاں پہ سب کے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے. تو ابو جہل, اچھا عقبہ ابن معیط, ابو سفیان, یہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ مطلب عموماً یہ ہم نے ایک بار اس پہ آکسفورڈ کی وہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی سیرت الرسول پہ, تو اس میں تو یہی مطلب ایک لائن میں نے سنی تھی, ابھی یاد ہے تھوڑا میرے کو.
وہ کہ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ جو مطلب ڈاؤن ٹراڈن تھے، جو مطلب بالکل غریب تھے، جو بڑا ضعیف تھے اور جن کی کوئی کلان بیکنگ نہیں تھی، ان سے ہی زیادہ مطلب ظلم و تشدد ہوا. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ مطلب یہ تو ہر کسی کو مطلب برداشت کرنا. حضرت ابوبکر صدیق، اچھا حضرت عمر، مطلب وہ جب ایمان لائے تو ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کے مطلب جھگڑا ہوا، اس میں ان کو پیٹا گیا. پھر ان نے جو یہ عاص بن وائل تھے ان کے خلیفہ بن کے انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا. تو مطلب اتنے بہادر آدمی کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق تو یہ تقریباً آپ دیکھیے کہ بنو امیہ میں حضرت عثمان تھے، ان کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مطلب جس طبقے پہ، جس کلاس پہ سب سے زیادہ اس کا اثر پڑا وہ ہوا کہ غلاموں کا تھا. اچھا وہ ایک مطلب میری ریسرچ میں تو وہ زیادہ تر باہر سے ہی آتے تھے، کیونکہ اب وہ قریش کی کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو وہ غلام تھے. پھر ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم و تشدد یہ مطلب یہ جو سورسز ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غلام تھے، جو سلیوز تھے، اچھا ان میں حضرت جو خباب تھے، پھر عمار ابن یاسر تھے، صہیب رومی جن کو کہا جاتا تھا، اچھا فقیہہ تھے، پھر جو یہ بلال تھے، تو حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ مطلب اس میں ظلم ہوا اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے مطلب وہ ورس ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوا. تو وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کرتے تھے اصل میں تو وہ مطلب وہ سمجھ رہے تھے جو عرب کی کلائمیٹک کنڈیشنز تھی، جو وہاں کا موسم جس طرح تھا، کیونکہ وہاں مطلب وہ زمین، وہ ریت تھی، وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی تھی دن کو. تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو اسی ریت پہ وہ لیٹاتے تھے. تو پھر ان کے مطلب جو باڈی ہوتی تھی، چیسٹ وغیرہ، اس پہ وہ پتھر رکھتے تھے. تو وہ مطلب وہاں تو کوئی 45-50 ڈگریز یہاں تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ روکتے تھے کہ ان کو کوئی پانی نہ دے. تو یہ ایک بڑا مطلب ان کا ایک ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ رہا کہ پانی کوئی ان کو نہ دے، اور پھر مطلب ان کو کوئی بچانے نہ آئے. تو یہ اصل میں جو ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام ظاہر کیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمار کی جو ماں تھی سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت مقداد. تو ان میں صرف حضرت ابوبکر صدیق مطلب جن کے ساتھ کوئی زیادہ برا ٹریٹمنٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ مطلب بنو تائم کے ایک سرکردہ فرد تھے، ایک ریسپیکٹیبل کلان سے وہ تعلق رکھتے تھے. تو حضرت بلال کو یہی، کیونکہ وہ امیہ ابن خلف کا غلام تھا، تو وہ ایک بڑا ظالم آدمی تھا. اور وہ ان کے ساتھ یہ جو میں نے ٹریٹمنٹ کی بات کی کہ ان کو وہ ریت پہ لیٹاتے تھے، پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیں. یہ ان کا ایک تھا. تو اچھا پھر اس میں مطلب کیونکہ وہ تو تیار نہیں ہو گئے، تو پھر حضرت ابوبکر، کیونکہ ان کو عتیق کا لقب ملا، کیونکہ وہ ان غلاموں کو وہ آزاد کرتے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے امیہ ابن خلف کو یہ پیشکش کی کہ میرے پاس مطلب ایک طاقتور غلام ہے میرا، تو آپ مطلب بلال کو اس کے بدلے میرے سے ایکسچینج کریں. تو امیہ ابن خلف اس کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایسے ہی آئے حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ ان کا ایک بڑا مطلب حضرت ابوبکر صدیق نے تو جو یہ عامر ابن فاہرہ تھے، وہ فقیہ، پھر لبینہ تھے، پھر نہدیہ تھے، پھر زنیرہ، عبائس، یہ سارے مطلب غلام جو تھے ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا. تو وہ مال دے کے، ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ آپ آپ آزاد کرنے ہیں تو آپ وہ مضبوط لوگوں کو آزاد کریں تاکہ آپ کی ایک پارٹی بن جائے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. تو عتیق کا لفظ بھی ان کو اسی وجہ سے مطلب یا تو وہ کہ عشر مبشرہ میں تھے، یا وہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے. اچھا پھر اس میں یہ حضرت عمار ابن یاسر، تو یاسر بھی ایمان لائے تھے. تو ابو جہل نے بڑا ان کے ساتھ وہ مطلب غلط ٹریٹمنٹ کیا تھا، اور اس میں پھر حضرت عمار ابن یاسر کے جو والد تھے، ان کی ماں، ان کے بھائی، وہ شہید ہو گئے تھے اس میں. تو پھر ان میں صرف جو یہ عمار ابن یاسر تھے، یہی ان میں مطلب زندہ رہے، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی بن گئے تھے عمار ابن یاسر. تو یہ ایک اور تھے. اچھا اسی طرح سے مطلب ان کو بھی جس طرح ریت پہ لٹایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. پھر صہیب رومی، کیونکہ وہ بھی باہر سے آئے تھے، ایک غلام تھے، تو ان کو بھی مطلب بہت زیادہ پیٹا جاتا تھا. پھر حضرت
مطلب خوا وغیرہ وغیرہ عارت جو تھے، یہ جو میں نے نام لیے تھے پہلے، تو یہ ان کا تھا کہ کیونکہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا، یہ مظلوم تھے، اس طرح سے ان پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ مطلب تمام جتنے صحابی سب کو پریشانیاں اٹھانی پڑی. تو اسی پیریڈ کا مطلب ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اسی دور میں ایمان لائے تھے. تو ان کا بھی یہی تھا کہ حضرت عمر بھی بالکل، کیونکہ ان میں جلال بہت تھا، تو پھر وہ جو جاہلیت کا دور تھا تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بالکل بہت زیادہ مخالفت اسلام کی کر رہے تھے اور اصحاب رسول کی کر رہے تھے. تو مطلب مختلف روات سے جو مختلف جو ان کے متون آئے یعنی ٹیکسٹ جو آیا ہے، تو لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اس پہ بات کرتے. تو کچھ میں تو یہ آیا کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے کیونکہ ان کی بہن نے اسلام، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اس سے بڑا مطلب دکھ پہنچا تھا کہ میرے ہی گھر میں اب لوگ اسلام میں جا رہے ہیں. اچھا، پھر انہیں یہی کیا کہ وہ گئے، لیکن مطلب کچھ روایت میں کہ انہوں نے پہلے ہی قرآن کی صورت، اس لیے سے ان کا دل پہلے ہی پگھل گیا تھا. لیکن وہ بڑے ایک مطلب انٹلیکچوئل ٹائپ کے آدمی تھے، اور پھر ان کا دل بھی بڑا نرم تھا. جتنے وہ مطلب جلال میں آتے تھے، لیکن آپ بہت مطلب اسلام کے بعد بھی وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل بھی نرم تھا. لیکن اوور آل وہ اسی پیریڈ میں اسلام لے آئے. اچھا، پھر ایک اور واقعہ اس میں یہ ہوا کہ حضرت حمزہ جو کہ بڑے، جن کو کہ وہاں کا شیر کہا جاتا تھا اور بہت مطلب پاورفل آدمی تھے، وہ چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے بڑا ایک بدسلوکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی. تو مطلب اس طرح کے الفاظ نے استعمال کیے تھے. تو کسی نے حضرت حمزہ سے اس کے بارے میں بات کی کہ آپ کے جو یہ بھتیجے ہیں ان کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا. تو یہ تو مطلب ان کے لیے برداشت سے باہر تھا، کیونکہ وہ چاہے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ بہت زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. تو پھر کیونکہ یہ ابو جہل مطلب کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ان کے پاس آیا کہ آپ نے مطلب میرے بھتیجے سے مطلب ایسا کیا. تو پھر ابو جہل کا تو وہی کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں کو، ہمارے مطلب آباء و اجداد کے دین سے ہم کو روکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت حمزہ نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو میں بھی وہی دین مانتا ہوں. تو آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. تو پھر اس میں جھگڑا ہوا. لیکن یہ تو بات تھی کہ مطلب جتنے بھی وہاں قبیلے وہ بنو ہاشم کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے. تو اسی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بنو ہاشم کے افراد، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ جو ایمان لائے، یا حضرت عباس تو بہت لیٹ لائے، لیکن کوئی زیادہ ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے مطلب اس طرح کی حرکات. تو یہ جو ایک بات اس میں سمجھنے والی ہے کہ مطلب اس میں ہوا کیا کہ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی یہ مطلب ان کے ظالم بادشاہ، یہ تو پھر بدر میں مارے گئے تھے سارے. تو ان کا تو ایک سٹانس تھا کہ ہم مطلب ان کو جو پرسیکیوشن کے، ہم ان کو مارے پیٹے یا کچھ کو شہید کیا جو بہت زیادہ کمزور تھے. لیکن وہ ہمیشہ یہ کوشش، مطلب آپ جب آپ خود سورسز میں جائیں گے، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک لمیٹڈ سکیل کا ان کے ساتھ کنفلکٹ رہے. تو ایک کلان رائیوری، مطلب پھر وہ بڑا جنگ نہ. تو اسی لیے وہ جو مطلب قتل جو اصحاب رسول ان میں تھے، ان کو وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، کیونکہ پھر ایک مطلب وہاں ایک مطلب وہ عصبیت تھی، ایک خاندانی جو خون کا رشتہ وغیرہ ہوتا. تو اس وجہ سے شاید جو قریش کے لیڈرز تھے، روسا تھے، وہ شاید اس سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم یہ سب کریں تو شاید اس سے ایک بڑا جنگ یہاں چھڑ جائے اور پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، کیونکہ قریش میں بڑے ان کے کچھ مطلب دانشور وغیرہ جو کہ. تو یہ تو دارالندوا میں یہ ساری میٹنگز ہوتی جہاں وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمیں مطلب کعبہ میں انہیں ایک جگہ. تو قرآن میں بھی مطلب ان تمام چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے، صحابہ کے بارے میں وہ کیا بات کر رہے تھے. تو اوور آل مطلب اس میں یہی رہا کہ بہت زیادہ نے کوشش کی کہ یہ مطلب ان کو مارے پیٹے، گالیاں دے، ان کے ساتھ جھگڑا کرے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے. لیکن مطلب یہ جو قرآن میں بھی بڑا ان کے السابقون الاولون پھر اس کی اصطلاح آئی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے. تو مطلب ان میں سے تو آپ دیکھیں بعد میں بھی جنہوں نے وہ اسلامک ایک امپائر، آپ اگر اس کے لیے ٹرم استعمال کریں تو امت کے یہ سارے لوگ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا، اس میں ایک بڑی شخصیات بن گئی، کیونکہ انہوں نے وہ جو سب سے برا دور تھا امت کے لیے وہ انہوں نے ہی دیکھ لیا تھا. لیکن ان میں سے کوئی وہ چھوڑ کے نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قریش کو یہاں بھی ایک بڑی ناکامی ہوئی.
تو لیکن وہ اس سے ہٹ نہیں گئے، تو وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ مطلب کسی نہ کسی سے ان سے جھگڑا ہو، گالی دے یا ان کو مارے یا ان کو پیٹے، تاکہ ان کو روک سکے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ. تو لیکن سب سے زیادہ اس میں غلاموں کا مطلب ان پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا. پھر ایک غلاموں کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا. تو یہ تو ایک مطلب ہم نے ایک لمیٹڈ اسکیل پہ اس پہ بات کی. تو ڈیٹیل اس میں کتابوں میں بہت زیادہ اس پہ بات کی گئی ہے کہ کیسے ان پہ ظلم کیا، پھر ان کا ریئیکشن کیا تھا. تو اس کے بعد اس کا ایک اور اسٹیپ آ جاتا ہے جس کو کہ ہم مطلب اگلے پارٹ میں پھر جب بنو ہاشم کے ساتھ بہت مطلب ایک انتہائی درجے کی جب ان کی مخالفت کی گئی، تو اس کے بعد وہ مقام آتا ہے کہ ہجرت حبشہ. اب یہ جب بہت زیادہ ظلم ان پہ، جب ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، پھر ان کو اسلام کی جو عبادات عقائد ان پہ ان کو پابندی لگانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے قریش آمادہ ہو گئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس میں یہی کیا کہ آپ کو ہجرت کے لیے جو ایتھوپیا تھی، ایک نزدیک کا ملک تھا، وہاں پہ حبشہ جس کو کہ ہجرت حبشہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پارٹ میں اس سے آگے اس کو بڑھائیں گے، اور ابھی ایک دو پارٹس میں جو قریش کا جو یہ مطلب سسٹم رہا، اور اس میں دعوت وغیرہ کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مطلب ان کا تبلیغ کا طریقہ کار کیا رہا. تو انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے پارٹ میں اس میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.